کسی کو شیعہ نہیں کہتے، کسی کو سنی نہیں کہتے، ہم فقط یہ دیکھتے یہ حسینی ہے، ہمیں ہر حسینی سے پیار ہے۔ اللہ کی قسم ایک ہندو ہے، شاعر ہے، اور وہ جب اپنے گھر میں جاتا ہے، توجہ کیجیے گا، میں نے پہلے دن سے عرض کیا ہوا ہے کہ میں مصائب کے اندر قطعی طور پہ کوئی دروغ گوئی نہیں کرتا، جو باتیں ہیں، جو مقتل نے لکھی ہیں، جیسے باتیں ہیں وہی باتیں بیان کرتا ہوں، اور اس بات کو میں جانتا ہوں جتنے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ سب کے دلوں کے اندر حسین کا غم ہے۔ میں نہیں کہتا ایسے کرو ایسے کرو، میں بڑا سیدھا بندہ ہوں اور صاف بات کرتا ہوں۔ تو یہ جو کربلا کی کہانی ہوئی ہے نا، پوری کی پوری، یہ کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ میدان کربلا کے اندر جو ظلم ہوا ہے، اللہ کی قسم تعداد پہ نہ جانا، ان باتوں پہ نہ جانا کہ ہم کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھنا کربلا میں بھی حسین کے ساتھ 72 تھے، اور یہ جو 72 تھے نا سیغم بھائی، یہ 72 ایک طرح کے نہ تھے۔ ان 72 میں سب سے بڑے سپاہی کی عمر 120 سال ہے۔ ان 72 میں یہ ایک ہی فوج ہے کائنات کے اندر، سب سے بڑے سپاہی کی عمر 120 سال ہے جناب مسلم ابن اوسجہ کی، اور سب سے چھوٹے سپاہی کی عمر 6 ماہ کی ہے جناب علی اصغر کی۔ یہ ہے 72 کا لشکر۔ کبھی یہ نہ سمجھنا 72 کے 72 32 سال کے جوان تھے یا 20 سال کے جوان تھے، نہیں، ان میں وہ بچے بھی تھے جنہیں ماں کہنا نہیں آتا۔ ہندو تھا، مدحت آل رسول کرتا تھا۔ کسی نے کہا تو ہے تو ہندو، لیکن تو آل رسول کا اور حسین کا ذکر کیوں کرتا رہتا ہے؟ کہنے لگا میں جب شام کو کام کر کے اپنے گھر میں واپس جاتا ہوں، اسحاق بھائی، میں جب اپنے گھر واپس جاتا ہوں اور اپنے دروازے کو عبور کرتا ہوں، اپنی دہلیز عبور کر کے اپنے صحن میں قدم رکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہاں پہ کچھ خواتین موجود ہوتی ہیں، کچھ عورتیں موجود ہوتی ہیں، ان پہ میری نگاہ پڑتی ہے۔ ہندو کہتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے ان میں ماں کون ہے، ان میں بہن کون ہے، ان میں بیٹی کون ہے، ان میں بیوی کون ہے۔ ہندو کہتا ہے یہ رشتوں کا تقدس، یہ رشتوں کی پہچان مجھے حسین نے عطا دی۔ کون ماں ہوتی ہے، کون بیٹی ہوتی ہے، کون بیوی ہے، کس کا کیا مقام ہے، مجھے اس انسان نے دیا ہے، میں اس کی صفت لکھتا ہوں۔ سکھ شاعر ہے، توجہ کرنا بابا جی، شعر آپ کے لیے۔ سکھ شاعر ہے سیغم شاہ، کہتا ہے کر کے ظلم نبی دی یاد ہوتے۔ سکھ ہے، یاد رکھنا، یہ مسلمان نہیں ہے۔ کر کے ظلم نبی دی یاد ہوتے، اجے تائیوں مسلیا رجیا نہیں۔ کر کے ظلم نبی دی یاد ہوتے، اجے تائیوں مسلیا رجیا نہیں۔ بن چادروں نبی دی تھی ڈٹھی، سر تھی تے علی دا کجیا نہیں۔ سلامت رہو۔ بن چادروں نبی دی ڈٹھی، سر تھی تے علی دا کجیا نہیں۔ سب کچھ بیٹھ کے نہیں شرمسار ہویا، سب کچھ بیٹھ کے نہیں شرمسار ہویا، تیر غم دا کلیجے چ بچیا نہیں۔ سکھ کہتا درویش سنگھ دی من کے سکھ ہو جا، تیری جیب تے کلمہ سجیا نہیں۔ درویش سنگھ دی من کے سکھ ہو جا، کہتا تیری جیب تے کلمہ سجیا نہیں۔ تو یہ کلمہ کیسے سجتا؟ 28 رجب کو یہ خانوادہ جو ہے یہ مکہ سے چلا، 3 شعبان کو یہ کارواں جو تھا مدینہ سے چلا، 3 شعبان کو مکہ پہنچا، اور 8 ذی الحج کو اپنے احرام کھولے، اور حسین جب حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، حسین حج کو چھوڑ کے کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ اس موقع پہ توجہ میری جانب، بس زیادہ 5 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں دوں گا، لیکن کچھ دیر توجہ۔ عبادت کی راتیں ہیں، یہ راتیں قسمت والوں کو دوبارہ ملیں گی۔ 5 راتیں باقی رہ گئی، 5 راتیں گزر گئی،
توجہ میری جانب رکھنا، جب کچھ فاصلے پہ گئے بیت اللہ سے، دو کانپتے ہوئے کمزور بیمار ہاتھ امام کے شانوں پہ آتے ہیں، اور یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ زینب عالیہ کے شوہر جناب عبداللہ کے ہاتھ ہیں، اور شانوں پہ رکھ کے کہتے حسین میں بیمار ہوں اس لیے تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، میں بیمار ہوں، اچھا بات یہ ہے کہ اور کچھ نہ صحیح میری جانب سے یہ فدیہ قبول کر لے، یہ میری جانب سے یہ قربانی قبول کر لے، یہ میرا دیکھ 9 برس کا اون ہے، یہ میرا 7 برس کا محمد ہے، ان کو ساتھ لے کے چلا جا، اگر سفر میں کہیں پر تجھ پہ کوئی مشکل آ جائے، ایک کو زینب کا صدقہ کر دینا، ایک کو اپنا صدقہ کر دینا، اجر و کمر، آپ سلامت رہیں۔ اون کو بھی لے جا، محمد کو بھی لے جا، اون بھی چلے گئے، محمد بھی چلے گئے۔ مختصر کروں، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم اور 10 کا دن آ گیا، عاشور کا دن آ گیا۔ جب عاشور کا دن آیا، علی اکبر کی میت آتی ہے۔ شہادت پڑھوں گا انشاءاللہ، یہ وہ شہادت کربلا کی، علی اکبر کی شہادت جو منع کی گئی ہے پڑھنے سے۔ اس شہادت کو پڑھنا معمولی کام نہیں ہے۔ امام حسین جب جناب علی اکبر کی آواز پہ مقتل کی جانب جانے لگے ہیں نا، تو یہ گھوڑا ادھر دائیں کو کھڑا ہے بیگم بھائی، دائیں جانب گھوڑا کھڑا ہے، مقتل لکھتا ہے امام بائیں جانب جا رہے ہیں۔ زینب عالیہ خیمہ کے دروازے سے کہتی ہیں حسین گھوڑا تو دائیں ہے، تو بائیں کیوں جا رہا ہے؟ اور خدا کی قسم حسین رو کے فرماتے ہیں اصل میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میرا گھوڑا کہاں پہ ہے، اکبر کے جانے کے بعد میری آنکھوں کو بینائی چلی۔ اکبر کا لاشا بھی اٹھا لیا، قاسم کا لاشا بھی اٹھا لیا، اصحاب کے لاشے اٹھا لیے۔ بار بار دونوں بچے جاتے ہیں، ماموں جی ہمیں بس صدقہ ہی جان لیا، ہم بس تیرا صدقہ ہی ہیں، آخر ہم بھی تو تیرے کچھ لگتے ہیں، تیرے بھانجے ہیں، ہم بھی ابو طالب کی اولاد ہیں، ہمیں بھی میدان میں جانے دیں۔ ایک موقع پہ امام نے اجازت دی، امام نے ان دونوں شہزادوں کو، اون کو اور محمد کو اجازت دی بابا سجاد جی کہ جاؤ میدان کے اندر، لیکن جانے سے پہلے ایک دفعہ اپنی ماں کو سلام کرو۔ شہزادے اپنی ماں کے پاس ہیں، بڑے کم آئے ہیں اپنی ماں کے پاس۔ جب یہ کہا گیا نا یہ صدقہ ہے، تو زینب عالیہ نے زیادہ خیال نہیں کیا، جب بھی سامنے آتے تھے فرماتے تھے جاؤ تم تو حسین کا صدقہ ہو، ہم سید ہیں صدقے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ بیٹوں کے ساتھ بس پیار ہے تو علی اکبر سے جاتے ہیں، مولا کے حکم پہ اپنی ماں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اماں ہمارا سلام، بیٹا وعلیکم السلام، کیا ارادہ ہے؟ اماں ماموں پہ فدا ہونے جا رہے ہیں، تجھ سے دودھ بخشوانے کے لیے آئے ہیں، زندہ رہے ہیں زیادہ تو نہیں، ایک 9 برس رہا ہوں، یہ 7 برس رہا ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کچھ غلطی ہو گئی ہو، اپنا دودھ معاف کر دینا، میدان کو جا رہے ہیں۔ کہا دودھ اس وقت معاف کروں گی، دودھ اس وقت بخشوں گی جب تم دونوں کے لاشیں میرے خیمے کے اندر آ جائیں گے۔ یہ مائیں ہوتی، یہ وہ مائیں ہیں کربلا کی، جن کی عظمت کے ترانے پڑے جاتے ہیں، ان ماؤں کی عظمت کے ترانے پڑے جاتے ہیں۔ کہا اس وقت دودھ بخشوں گی جب دونوں کی لاشیں اس خیمے میں آئیں گی۔ گئے اپنے ماموں کے پاس، ماموں جانا چاہتے ہیں، اچھا بیٹا اللہ حافظ، عباس تیرے شاگرد ہیں، عباس تیرے شاگرد ہیں، اپنے شاگردوں کو زین پہ سوار کر۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ ماں نے ایک دفعہ کہا پلٹ کے آؤ، دونوں پلٹ کے آتے ہیں۔ ماں ایک حکم دیتی ہے، بیگم شاہ توجہ کرنا، ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو یہ کربلا کی زمین جو ہے یہ علی اکبر کی جاگیر ہے، یہ علی اکبر کی زمین ہے، حسین نے یہ علی اکبر کی جاگیر خریدی ہے، علی اکبر کی جاگیر کے اندر تمہارا لاشا نہیں گرنا چاہیے، بس یہ میری نصیحت ہے۔ دونوں شہزادے گھوڑے پہ سوار ہو گئے، جناب عباس
عباس نے سوار کیا، گھوڑے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ خدا کی قسم عام لوگ تو نہ تھے، یہ جناب خدا کی قسم جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، یہ خاندان بنو ہاشم کے چراغ ہیں۔ میدان میں نکلے، اپنی تلوار کو گھماتے جاتے ہیں اور سروں کو ہواؤں میں اڑاتے جاتے ہیں، اڑاتے جاتے ہیں۔ ایک مقام پہ دھول بلند ہوئی، عباس کو شہزادے وہاں پہ نگاہ نہ پڑے تو کہا مولا شہزادے نظر نہیں آ رہے، کہا میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب مولا نے دونوں انگلیاں کی، جناب عباس نے ان انگلیوں کے درمیان دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ دونوں شہزادے لڑتے 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 آگے بھی جا رہے ہیں، فوجوں کو چیرتے بھی جا رہے ہیں، اور اون جو ہے وہ محمد اون سے کہتا ہے اب 6 میل ہو گئے، اب 7 میل ہو گئے، اب 8 میل ہو گئے، اب 9 میل ہو گئے، اب 10 میل ہو گئے، اب 11 میل ہو گئے۔ ایک مقام پہ جا کے اون جو بڑا ہے وہ کہتا ہے 12 مربع میل جو علی اکبر کی جاگیر تھی وہ ختم ہو گئی، علی اکبر کی جاگیر ختم، ہماری جاگیر شروع۔ یہاں پہ لڑائی کی، یہاں پہ سینے سے جنا سے زمین پر آئے۔ جب حسین ان کی میت پہ آئے، رب اکبر کی قسم اگر کوئی ظاہر بیٹھا ہو بات کی تصدیق کرے گا، اگر ظاہر نہیں اللہ پاک آپ کو زواری کی دولت عطا کرے، آپ کو مقام دیکھ کے آئے۔ یہ وہ شہزادے ہیں جن کی قبریں کربلا سے باہر 12 مربع میل کے فاصلے پر اون اور محمد کی قبریں موجود ہیں۔ جب مولا حسین گئے لاشوں کو اٹھانے کے لیے، کہا نا مولا ہمارے لاشیں خیمے میں لے کے نہ جانا، ہماری ماں نے کہا تھا یہ علی اکبر کی جاگیر ہے، یہاں پہ تمہارے لاشیں نہ گرے، ہمیں ادھر لے کے نہ جانا، ہماری قبریں یہیں پہ بنے گے اور یہیں پہ دفن ہو جائیں گے۔ آنے والے ظاہر ہمارا سلام کربلا سے باہر پڑیں گے۔ اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔